السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، یہ خاص عنوان ہے عباد الرحمن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مؤمنوں میں سے عباد الرحمن کے القاب دیا ان کا چند صفاتیں میں آپ کے سامنے گننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر استاد خالد عبداللہ المصلح ان کا ایک محاضرہ سے میں آیتیں چنا ہوا ہوں۔ شیخ مصلح اپنا محاضرہ میں 6 جگہ اللہ کے کلام سے انہوں نے ریفرنس دیے ہیں، اور ان 6 جگہوں پر جو ہے ذکر کیا ہوا ہے مؤمنوں کا صفت۔ اور شیخ مصلح فرماتے ہیں عباد الرحمن هو المؤمن، یعنی مؤمنوں میں سے ہے عباد الرحمن۔ تو عباد الرحمن کا صفت یعنی مؤمن کا صفت ہے۔ اور شیخ سب سے پہلے جو ہے سورہ انفال کا اس آیت سے اپنا بات شروع کیے ہیں، اور وہ سب سے پہلا صفت وہ ہے عباد الرحمن کا اطیع اللہ و رسول۔ اطیع اللہ و رسول یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری بننا، یہ عباد الرحمن کا، یہ مؤمن کا سب سے پہلے صفت ہے۔ اور انفال میں گنا گیا دوسرا صفت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کرے تب جو ہے ان کی وجلت قلوبہم، ان کا دل میں اللہ کی ڈر، اللہ کے خوف جو ہے، اللہ کے فیئر جو ہے فوراً جو ہے آ جاتا ہے۔ اور تیسرا صفت یہ ہے سورہ انفال میں گنا گیا، اور ان کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس وقت جو ہے زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلا صفت یہ ہے ان کا پانچواں صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور وجلت قلوبہم وإذا تليت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور مؤمن عباد الرحمن وہ ہیں اپنے رب سے توکل کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ اور اس کے بعد جو ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ اور چھٹواں صفت یہ ہے سورہ انفال میں وہ لوگ اپنا مال میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملا ہوا مال جو صرف کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کا صفت سورہ التوبہ میں اس طرح گن کر بتایا ہم لوگ کو، اور وہ لوگ اس طرح ہوتے عباد الرحمن التائبون العابدون الحامدون۔ التائبون العابدون الحامدون تو بار بار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ عابدون عبادت گزار لوگ ہیں، وہی عباد الرحمن ہیں۔ اور الحامدون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کرنے والے، اللہ کے شکر بدا لانے والے عباد الرحمن ہوتے ہیں۔ اور عباد الرحمن وہ ہیں السائحون۔ السائحون کا 2 مطلب ہے، یعنی اللہ کے راہ میں سعی کرنے والے ہیں، اور دوسرا روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن، فرض روزہ نہیں بلکہ نفل روزے۔ اور اس کے بعد جو ہے عباد الرحمن وہ ہیں جو لوگ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون سجدے کرنے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ العامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی بات بتانے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ اور والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اس طرح کے مؤمن، اس طرح کے عباد الرحمن کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ ہے میرا دوستوں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12، اس میں 8 صفت جو ہے گنا گیا۔
اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فصلت میں عباد الرحمن کی صفت آیت نمبر 30 میں اس طرح فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. عباد الرحمن وہ ہے میرا رب اللہ ہے ماننے کے بعد اس میں قائم رہتے ہیں، استقامت میں رہتے ہیں، وہ ہے عباد الرحمن. اس کے بعد رب سبحانہ و تعالی سورہ فاطر میں عباد الرحمن کا صفت اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ ہے عباد الرحمن جو ہے وہ خاص کر چنا ہوا لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کے بعد جو ہے اس قرآن کو ہم لوگ ان کی وراثت میں دی، ان کو دیے، چنے ہوئے لوگوں کے اوپر وراثت میں دیے. کس طرح؟ اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، میرا فرمانبردار بندے، میرا عبادت گزار بندوں کو ہم نے اس قرآن کو دیا. لیکن ان میں 3 کیٹیگری میں بٹوارا ہو گئے. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں جو ہے اس کو ترک کر دیے لوگ اور وہ جو ہے وہ ظالم بن گئے. اور دوسرا جو ہے ومنہم مقتصد، ان میں سے مڈل کلاس مڈل گروپ بن گئے، یعنی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، اور وہ بھی کرتے یہ بھی کرتے ہیں، یعنی اچھے کام بھی کرتے ہیں برے بے کام بھی کرتے ہیں، یعنی 50-50 کہتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. شیخ مسلم فرماتے ہیں یہ تیسرا گروہ جو ہے عباد الرحمن ہے. سابق بالخیرات، نیکی میں جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والے، مسابقہ کرنے والے عباد الرحمن ہیں، نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. رحمت اللہ دوستو، یہ ہے سورہ فاطر کی آیت، اور آخر 2 مقام ہے جو عباد الرحمن کا بہت سارے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صفت بیان کیا ہوا ہے، وہ ہے سورہ مؤمنون. معروف خوبیاں ہیں عباد الرحمن کا. میرا محترم بزرگ اور دوستو، ہمیشہ یہ گنتے جائیں، ہم لوگ گن کر جو ہے ہم چیک لسٹ بنائیں عباد الرحمن کا صفت قرآن کیا کہتا ہے اور ہم لوگ کتنے عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ عباد الرحمن کا کتنے صفت پر عمل کرتے ہیں میرے دوستوں. اور سورہ مؤمنون میں عباد الرحمن کا 7 صفتیں اللہ تعالیٰ گنا ہے. قد افلح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. سب سے پہلے صفت ہے عباد الرحمن کا، وہ ہے نماز میں خشوع لانے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، الذین فی صلاتهم خاشعون. دوسرا والذین هم عن اللغو معرضون. عباد الرحمن وہ ہے لغو باتیں میں، لائنی باتوں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. سبحان اللہ. اور تیسرا بات یہ ہے عباد الرحمن کا خوبی سورہ مؤمنون میں والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کی حق ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ جو ہے میرا محترم دوستو عباد الرحمن کی خوبی ہے. اور زکوٰۃ کی 3 باتیں ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو زکوٰۃ یہ ہے اس کے حساب کے مطابق دینا چاہیے. اور دوسرا اس کی وقت جب ہوا اسی وقت دینا چاہیے، اگلا رمضان کی انتظار کرے یا کچھ اور چیز انتظار کرے، جب وقت ختم ہوا فوراً دینا چاہیے. تیسرا اس کا صحیح حقدار کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے زکوٰۃ. یہ 3 جو ہے مہم باتیں ہیں زکوٰۃ کے بارے میں. عباد الرحمن والذین هم للزکاة فاعلون، اپنے زکوٰۃ کے جو ہے صحیح فعل کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. اور اس کے بعد جو ہے والذین هم لفروجهم حافظون. چوتھا بات یہ ہے سورہ مؤمنون میں والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو 2 دندان کے درمیان جو چیز ہے اور 2 پیروں کے درمیان جو چیز ہے، ان 2 چیزوں کی ضمانت کوئی دے میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دندان کے درمیان مطلب زبان ہے اور 2 پیروں کے درمیان مطلب ہمارا شرمگاہ ہے. ان 2 چیزوں کی حفاظت کوئی مجھے ضمانت دیں گے میں ان کو جنت کی ضمانت دوں گا. سبحان اللہ. والذین هم لفروجهم حافظون. اس کے بعد جو ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. عباد الرحمن وہ ہیں جو لوگ
الذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اپنے امانت دیا ہوا چیزوں پر خیانت نہیں کرتے عباد الرحمن. اور والذین هم امانات عہدهم راعون، اپنے وعدوں کو پورے کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن، اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتے عباد الرحمن. میرا مدر دوستوں، اور آخری میں جو ہے سورہ مؤمنون میں جو ذکر کیا بات ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. یہ تھا سورہ مؤمنون میں 1 سے لے کر 11 آیت تک 7 صفت گنا گیا. اور آخر میں دیکھتے ہیں سورہ فرقان، اس میں خاص کر اللہ تعالیٰ جو ہے عباد الرحمن کا صفت، عباد الرحمن کا نام لیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض عونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عباد الرحمن وہ ہے کوئی دنیا میں نرم کی چال چلتے ہیں، اس سے جھگڑا نہیں، گالی گلوچ نہیں، فتنہ فساد نہیں، بہت نرم کی چال چلتے ہیں. اس کے باوجود وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ پھر میں غیر ضروری بحث میں آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، آپ کے لیے سلامت ہو، ہم آگے چلتے ہیں. یعنی عباد الرحمن جھگڑالو نہیں ہوتا، اکڑالو نہیں ہوتا، نرم کی چال، سافٹنس اختیار کرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. اور اس کے بعد عباد الرحمن کا سورہ فرقان کے مطابق جو ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں اپنے راتوں کو سجد اور قیام میں گزارنے والے ہوتے ہیں، یعنی تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں. ان کا مثال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، جو تہجد گزار لوگ جو ہے جب تہجد کے وقت آیا اس وقت جو ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی بدن، ان کا پیٹ جو ہے ان کی بستر سے ہٹ جاتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنا ان کا بدن، ان کا پیٹ، ان کا باڈی اپنے بستر سے الگ ہو جاتا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لالچ کے ساتھ جو ہے عبادت کرنے والے اور دعا مانگنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. اور اس کے بعد جو ہے عباد الرحمن ہمیشہ جہنم کی آگ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں عباد الرحمن. اور ان کی 4 اور 5 صفتیں ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ لوگ خرچہ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے عباد الرحمن، وہ اسراف نہیں کرتے عباد الرحمن. اور دوسرا جو ہے اسراف کرنے والا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہے جو حد سے زیادہ اسپینڈ کرنے والا ہے، جس اسپینڈ کہتے ہیں ہم لوگ. اور اس کے بعد جو ہے بخیل بھی نہیں کرتا عباد الرحمن، اسراف بھی نہیں کرتا، بخیل بھی نہیں کرتا. وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان میں رہتا ہے عباد الرحمن. اور عباد الرحمن کا 6واں صفت ہے سورہ فرقان کے مطابق والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کر کچھ چیز مانگتا نہیں یا عبادت نہیں کرتا عباد الرحمن. عباد الرحمن جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کرتا ہے عباد الرحمن، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگتا ہے عباد الرحمن، غیر اللہ سے بات نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مع اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرا کر عباد الرحمن عبادت نہیں کرتا، وہ عباد الرحمن نہیں. اور عباد الرحمن وہ ہیں ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، جو حق کے مطابق جو اللہ کے غیر ضروری قتل نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، حق کے علاوہ عباد الرحمن قتل نہیں کرتے. آج کل دیکھتے ہیں قتل یہ عام ہے، سبحان اللہ، یہاں تک جو ہے اسکول کے بچوں کو بھی مارتے ہیں ہم لوگ. اور قتل کے بعد جو ہے بڑا گناہ آتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ بالحق ولا يزنون، زنا نہیں کرتے عباد الرحمن، سبحان اللہ. اور قتل اور زنا آج کل عام ہو چکا ہے.
دونوں جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہو گیا ابھی، یعنی ہر جگہ ہر محلہ میں ہم سنتے ہیں، روز اخبار اور ہم سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں، یعنی لو افیئرس جو ہے اپنا بھائی جو ہے اپنے بہن کی لور کو جو ہے قتل کیا، یا فلان قتل کیا، فلان قتل کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مبارک ہے قیامت سے پہلے ایک دن اس طرح آئے گا جس دن قاتل کو نہیں پتہ ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا، اور مقتول کو یہ نہیں معلوم جو ہے میں کیوں اس کی قتل کر رہا ہوں. وہی زمانہ بھی آ چکا ہے میرا محترم دوستو. عباد الرحمن ہیں ولا یزنون، زنا نہیں کرتا. ابھی زنا بھی جو ہے ہم عام ہو چکے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہے عباد الرحمن کا صفت نہیں ہے کہ جو زنا کرے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے نفس جو قتل کرے، ایک جو ہے یہ عباد الرحمن کا صفت نہیں ہے. اور غیر اللہ سے مانگنا بھی عباد الرحمن کا صفت نہیں ہے. اس لیے ان تمام چیزیں، ان تمام صفت جو ہے ہم ان سے دور رہنا چاہیے. ان کو کہتے ہیں عباد الرحمن. اور اس کے بعد سورہ فرقان میں توبہ استغفار کے بارے میں چند آیت نقل کرنے کے بعد اور 3 صفت عباد الرحمن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتا ہے. وہ ہے والذین لا یشہدون الزور. عباد الرحمن جو جھوٹ کا گواہی نہیں ہوتا، کبھی جھوٹ کی گواہی نہیں بولتا. یعنی جب اس کو معلوم ہے یس ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اور بولنے والا سامنے والا کون ہے، باس ہے یا فلان ہے، نہیں، جھوٹ ہے تو بولتا یہ جھوٹ ہے، یس. اس کے لیے جو سچ بنا کر اپنے گواہی دینا نہیں. عباد الرحمن لا یشہدون الزور، جھوٹ کے لیے کبھی جو ہے گواہی نہیں بنتا. اور عباد الرحمن جو ہے آخری 2 صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما عمیانا. عباد الرحمن کا سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس وقت جو ہے گونگے اور بہرے نہیں ہوتے ہیں. اور اس طرح انفال میں کہا والذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. عباد الرحمن کے سامنے اللہ کے آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہاں بتایا جاتا ہے عباد الرحمن والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما عمیانا. گونگے بہرے نے سن کر بھی نہ سنا جیسے ایکٹنگ نہیں کرتے عباد الرحمن. عباد الرحمن وہ ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی. اور میرا محترم دوستو، عباد الرحمن کا آخری بات یہ ہے، عباد الرحمن جس طرح اپنا خیال رکھتا ہے اسی طرح عباد الرحمن اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اس لیے عباد الرحمن ہمیشہ دعا مانگتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن کا دعا اس طرح ہوتا ہے ربنا، ہمارا پروردگار، هب لنا، تم بناؤ، من ازواجنا، ہمارا بیویوں کو. اور یہ دعا جب بیوی دعا مانگتے ہیں ہمارے شوہر کو، وذریاتنا، ہمارا گھر والوں کو، ہمارا بچوں کو، قرۃ اعین، ہمارا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، تقوی رکھنے والے میں سب سے اعلیٰ ترین تقوی رکھنے والے میں ہمیں شمار فرما. عباد الرحمن کا دعا اس طرح ہوتا ہے. میرا محترم دوستو، جو ہے میں ابھی تک عباد الرحمن کا صفت گن رہا تھا قرآن کے مطابق، اور وہ ہے سورہ انفال کا آیت نمبر 1 سے لے کر 4 میں 6 صفتیں ہیں عباد الرحمن کا. سورہ توبہ میں آیت نمبر 12 میں 8 صفتیں ہیں، اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں 1 صفت ہے. سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 میں بھی 1 صفت ہے. اور سورہ مؤمنون کا پہلا 11 آیتوں میں عباد الرحمن کا 7 صفتیں ہیں. اور سورہ فرقان جو آخری میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ آخری رکوع میں 11 صفتیں ہیں، اور کل ملا کر 34 صفتیں ہم نے گنا. اس کے علاوہ بے شمار جو ہے صفتیں ہیں عباد الرحمن کا، یعنی مؤمنون کا جو صفت ہے وہی عباد الرحمن کا صفت ہے. ہمیں چاہیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ان صفت کو ہم لکھ کے رکھنے کے بعد جو ہے اس کو ٹک کرتے جائے. ہم جو ہے جس میں میں پاس ہوں، یا جس میں جس صفت پر عمل کر رہا ہوں، جس صفت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور عباد الرحمن کا صفت جو ہے ہم اپنانا چاہیے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن میں شمار فرمائے، اور جو باتیں قرآن مجید میں سورہ مومنین کا صفت اور عباد الرحمن کا صفت ہے وہ اپنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سے جس طرح ہمیں علم حاصل کرنا ہے اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔